Hello, dear viewers. Today we will know about the basic three types of rocks, that is sedimentary rock, metamorphosed rock and igneous rocks. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जानते हैं कि रॉक्स असल में होते क्या है. रॉक्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस. रॉक्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है और स्टेट इनका सॉलिड होता है, यानी ये सख्त होते हैं, ठीक है, और ये नेचुरली अकरिंग है. हम इसको नहीं बनाते, ये बाय नेचुरल प्रोसेसेस खुद बनते हैं. कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर मिनरल्स. और ये किस चीज़ के बने होते हैं? एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स के बने होते हैं. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. ये हमारी अर्थ की क्रस्ट जो अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिस पे तमाम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिस लेयर पे लाइफ होती है, वो लेयर क्रस्ट होती है. तो ये क्रस्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत से चट्टानों का, रॉक्स का बना हुआ है. और रॉक्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक या दो से ज़्यादा मिनरल्स के बने होते हैं. अब रॉक्स तो हमने जान लिए. रॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी अर्थ की क्रस्ट की, और मिनरल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है रॉक्स की. तो चलिए जानते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं. अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स, मिनरल्स जो होते हैं वो भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, और ये होमोजीनियस होते हैं, यानी सेम एटम्स के बने होते हैं. होमोजीनियस, और जो चीज़ सेम एटम्स की ना बनी हो वो हेट्रोजीनियस होते हैं. अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट्स, मिनरल्स आर होमोजीनियस सब्सटेंसेस एंड नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस, ठीक है. और इसके अलावा जियोलॉजिस्ट मिनरल्स के बारे में कहते हैं कि ये हमारी अर्थ की क्रस्ट और मैंटल में पाई जाती है, और इनका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. इट मीन्स कि जो मिनरल्स के एटम्स होते हैं वो हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है, वो हाईली ऑर्डर्ड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ. वो इस तरह से हाईली ऑर्डर्ड होते हैं कि वो यानी 3D लाइक शेप बनाए, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर मीन्स 3D सा शेप बनाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा कि मिनरल्स क्या होते हैं और रॉक्स क्या होते हैं. अब चलिए जानते हैं रॉक्स की टाइप्स के बारे में. रॉक्स की टाइप्स में सबसे पहले नंबर पे आता है इग्नियस रॉक्स, ठीक है. इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स इग्नियस रॉक्स जो है, इसमें लफ्ज़ इग्नियस जो है इसका ताल्लुक लैटिन लैंग्वेज से है, और ये लफ्ज़ इग्निस से लिया गया है. इग्निस का मतलब होता है फायर, ठीक है, फायर यानी आग. अब इस तरह नहीं है कि ये चट्टानें मतलब आग की तरह होती है, आग की तरह नहीं होती, लेकिन ये फायर से बनती है, ये आग से बनती है, ठीक है. और इसके अलावा इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि जो बाकी टू टाइप्स ऑफ रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फोस रॉक्स, वो इसी रॉक्स से बनते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स से बनते हैं, इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं. अब जानते हैं इग्नियस रॉक्स के डेफिनेशन के बारे में. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स हम उन चट्टानों को कहेंगे, उन रॉक्स को कहेंगे जो मैग्मा से या लावा से बनते हैं, ठीक है. मैग्मा और लावा दोनों जो है ये फायर ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि ये जो फायर जब मैंटल में हो, अर्थ की सरफेस पे ना आया हो, तब हम उसको मैग्मा कहेंगे. और मैग्मा जिस रास्ते में ट्रेवल करता है ज़मीन के अंदर, वो रास्ता कहलाता है मैग्मा चैम्बर. अब जब ये मैग्मा ऊपर आ जाए, अर्थ की सरफेस पे आ जाए, तो फिर हम इसको मैग्मा नहीं, इसको हम लावा कहेंगे, ठीक है. अब हमारे पास इग्नियस रॉक्स की टू टाइप्स होती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स अर्थ की सरफेस के ऊपर बनेंगे, ठीक है. ये दोनों मैग्मा से, लावा से बनते हैं, लेकिन इनकी फॉर्मेशन में लिटिल बिट डिफरेंस है.
اور وہ ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا ڈفرینس ہے. اب میگما جو ہے وہ زمین میں ٹریول کر رہا ہے، وہ ارتھ کی سرفیس پہ آ گیا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ میگما لاوا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. اب جب لاوا زمین پہ آ گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لاوا جو ہوگا وہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا، اور وہ جو لاوا ہوگا وہ اتنا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ سولڈ فارم میں کنورٹ ہو جائے گا. لاوا جو کہ سیمی سالڈ ہوتا ہے وہ سالڈ فارم میں کنورٹ ہو جائے گا اور راکس بن جائے گی. سو اس ٹائپ کی راکس کو ہم ایکسٹروسیو ایگنیس راکس کہتے ہیں. اب انٹروسیو ایگنیس راکس کیا ہے؟ تو یہ وہ راکس ہوتے ہیں جو ارتھ کی سرفیس کے نیچے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ارتھ کی سرفیس کے نیچے بنتے ہیں. کس طرح؟ یعنی میگما ٹریول کر رہا ہے، زمین کے اندر ہی ہے میگما، تو وہ ٹریول کر رہا ہے. اب اسی جگہ پہ یعنی سرفیس کے نیچے جب میگما ٹھنڈا ہو جائے تو وہاں پہ جب چٹانیں بن جاتی ہے، اس میگما کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جو چٹانیں بن جاتی ہے وہ چٹانیں کہلاتی ہے انٹروسیو ایگنیس راکس. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ ٹائپ آف راک جو کہ تھا ایگنیس راکس. اب ہم جانتے ہیں سیڈیمنٹری راکس کے بارے میں. ٹھیک ہے، سو سیڈیمنٹری راکس میں لفظ سیڈیمنٹری لیا گیا ہے لیٹن لینگویج سے، یہ بھی لیٹن لینگویج کا ہی، اور یہ لفظ سیڈیمنٹم سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیڈیمنٹم جو کہ ایک لیٹن ورڈ ہے اس سے ہم نے سیڈیمنٹری ورڈ لیا ہوا ہے. سیڈیمنٹم کا مطلب ہے سیٹلنگ یا سیٹل ڈاؤن، یعنی نیچے کی طرف جانا، دفن ہونا. ٹھیک ہے، تو اصل میں جو اس کا میننگ ہے یہ ریلیٹڈ ہے اس کی فارمیشن سے، ان راکس کی فارمیشن سے کہ یہ کیسے بنتی ہے. جب ہم اس کی فارمیشن کو جان لیں تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وائی دے آر نون ایز سیڈیمنٹری راکس. ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں سیڈیمنٹری راکس کی فارمیشن کو. ٹھیک ہے، سیڈیمنٹری راکس بیسیکلی بنتی ہے ایگنیس راکس سے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایگنیس راکس پریزنٹ ہے، ان راکس کی ایکسپینشن کنٹریکشن ہوگی جس کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جب ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے تو وہ جو راکس ہوتی ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور ٹمپریچر کی کم ہونے کی وجہ سے وہ راکس جو ہوگی وہ کنٹریکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی بیسٹ ایگزامپلز ہے ڈیزرٹ کی، صحرا کی، جہاں پہ دن کے وقت بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو راکس ہوتی ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے. اب رات کے وقت وہاں کا ٹمپریچر بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو راکس ہوتے ہیں وہ اپنا ہیٹ لاس کر دیتے ہیں اور وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ پروسیس لگاتار جاری رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو راکس ہوتی ہے وہ مسلسل ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ کیا ہو جاتا ہے، ان راکس میں کریک آ جاتی ہے اور وہ اسمالر پیسز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ریت جیسے دانوں میں کنورٹ ہو جائے، وہ جسٹ ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، یعنی اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہوا وغیرہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکے. ٹھیک ہے، اب راکس جو ہے وہ اسمالر پیسز میں کنورٹ ہو گئے ہیں. اب کیا ہوگا، اب کسی نیچرل پروسیس کی وجہ سے لائک بارش کی وجہ سے، یا پھر جب دریا کا پانی بہہ کے آئے گا وہ اپنے ساتھ ان چٹانوں کو، اسمالر پیسز کو اپنے ساتھ لے کے آئے گا. گلیشیئرس کی وجہ سے وہ جو سیڈیمنٹس ہوں گے، سیڈیمنٹس یعنی چٹانوں کے یہ اسمالر پیسز، ٹھیک ہے، یہ اس جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. اب یہ جو پارٹیکلز دوسری جگہ پہ آ گئے ہیں تو یہ پر ایک لیئر بنا لیں گے. ٹھیک ہے، اس سرفیس پہ ایک لیئر بنا لیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح نیچرل پروسیسز کی وجہ سے باقی پارٹیکلز بھی اسی طرح آتے ہیں، ونڈ کے ساتھ، پانی کے ساتھ، بارش کے ساتھ وہ آتے ہیں، اور وہ انہی پارٹیکلز کے اوپر جمع ہوتے جائیں گے. اور یہ پارٹیکلز جو ہوں گے تو یہ ایک لیئرز بنائیں گے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ لیئرز بنائیں گے. اب جب بہت سے لیئرز بن گئے تو یہ جو نیچے والے لیئرز ہوں گے یہ سیٹل ڈاؤن کریں گے کیونکہ اوپر سے ان پہ پریشر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ جب یہ نیچے کی طرف جائیں گے تو گریویٹیشنل فورس بھی بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اوپر سے پریشر بھی زیادہ ہے، نیچے سے گریویٹیشنل فورس بھی بہت زیادہ ہو گیا، تو کیا ہوگا، یہ جو ڈفرینٹ لیئرس تھی، ضروری نہیں ہے کہ سیم چٹانوں کی ہو، کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے، یہ جو ڈفرینٹ لیئرز ہوگی یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، مطلب یہ سالڈ فارم میں کنورٹ ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ اب یہ راکس اس ٹائپ کی راکس کو ہم سیڈیمنٹری راکس کہتے ہیں، اور یہ راکس چونکہ ڈفرینٹ لیئرز کی بنی ہوتی ہے تو کچھ راکس پہ، کچھ سیڈیمنٹری راکس پہ ہمیں یہ لیئرز نظر آتی ہے، جبکہ کچھ سیڈیمنٹری راکس پہ ہمیں لیئرز نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیڈیمنٹری راکس جو ہوتے ہیں وہ اگنیس راکس کی نسبت زیادہ ہارڈر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اگنیس راکس کو آپ چاہے جتنا بھی کوشش کرے ہاتھ سے توڑنے کی، وہ نہیں ٹوٹیں گے، جبکہ سیڈیمنٹری راکس کو آپ ہاتھوں سے توڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگنیس راکس بہت زیادہ ہارڈر ہوتے ہیں، ان کو توڑنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ون ٹائپ آف راکس آتا ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے میٹامورفورک راکس، ٹھیک ہے۔ میٹامورفورک راکس کا تعلق اب لیٹن لینگویج سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے گریک لینگویج سے، اور یہ لفظ میٹامورفوس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چینج ان فارم، ٹھیک ہے۔ میٹامورفوس کا مطلب ہوتا ہے چینج ان فارم، تو ایکچولی اس کا مطلب ہے کہ اگنیس راکس یا سیڈیمنٹری راکس جب اپنا فارم چینج کرتے ہیں تو ان سے میٹامورفورک راکس بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ These rocks form when igneous rocks and sedimentary rocks change their forms۔ یہ چٹانیں بنتی ہے جب igneous rocks یا sedimentary rocks اپنے فارم کو چینج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے، تو جب تو ارتھ کی سرفیس پہ جو راکس پریزنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ سیڈیمنٹری راکس ہو چاہے وہ igneous راکس ہو، وہ ارتھ کی سرفیس پہ پڑی ہوگی، اور جب میگما ٹریول کرتا ہے تو وہ اس ارتھ کی سرفیس کو بھی بہت زیادہ ہیٹ اپ کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ہیٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو راکس ہوتی ہے اس سرفیس پہ موجود ان کو بہت زیادہ ہیٹ ملتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ وہ بہت زیادہ سالڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور اپنا فارم چینج کر دیتے ہیں، تو اس ٹائپس کی راکس کو ہم میٹامورفورک راکس کہتے ہیں۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے جان لیا کہ راکس کیا ہوتے ہیں، منرلس کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے راکس کی 3 ٹائپس کے بارے میں جان لیا۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، والسلام۔